الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أنجزوا وعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العلي العظيم. میرے انتہائی معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے اولاد. اولاد ماں باپ کے پاس نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. نعمت اس وجہ سے ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد پر فضائل اور فضیلتیں ارشاد فرمائی. نعمت اس وجہ سے ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اولاد کی تمنا کی. سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، خلیل ہیں، انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں. ساری فضیلت ایک طرف، دوسری تمنا جو کر رہے: ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما. پتہ یہ چلا دنیا کی زندگی کے آرام کے لیے اور دنیاوی زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے اولاد کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. آپ ان گھروں میں جاؤ جہاں پر سارے اسباب و آلات زندگی کے موجود ہیں، دولتیں، حکومتیں، سلطنتیں اور دولت قدیں موجود ہیں، لیکن اگر وہ گھر اولاد کی سرسبز و شادابی سے خالی اور عاری ہے تو اس گھر کی خوشیاں مکمل نہیں ہوتی، تام نہیں ہوتی. ان خوشیوں کو تکمیل کی ضرورت ضرور پڑے گی. اولاد کی نعمت کا اندازہ اس سے لگاؤ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی. اولاد کا زندہ رہنا بھی نعمت ہے، اور اگر یہ مر گئی تو بھی نعمت ہے. ہاں، اس کا زندہ رہنا بھی نعمت ہے. وہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کسی کو اولاد دے، مثلا بیٹی عطا کرے، باپ اور ماں اس کی تربیت کرے، اس کو نیک تعلیم دے اور اس کا نکاح کرا دے، اللہ اس عمل پر ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا. تو جس پر جنت ملتی ہے وہ نعمت میں تو کیا ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو ڈبل اجر ملتا ہے. آپ اگر جمعہ 1 پڑھیں گے تو 1 ثواب، لیکن 3 آدمی ایسے ہیں اگر وہ جمعہ پڑھتے ہیں تو ان کو ڈبل جمعہ کا ثواب، ڈبل روزے کا ثواب، ڈبل حج کا ثواب، ڈبل تسبیح کا ثواب، ڈبل صدقہ زکات کا ثواب. وہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا پہلا آدمی وہ ہے
جو نبی علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے مذہب یہودیت پر تھا، پھر نبی کے آنے کے بعد اس نے ایمان لا لیا، تو اس سے 2 ثواب ملے گی، ڈبل اس کو اجر ملے گا۔ دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے، اور تیسرا وہ مولا، وہ آقا جس کی ایک باندی ہو، یہ اس پر خرچ کرے، اس کو ادب سکھائے اور پھر اس کو آزاد کر دے۔ اللہ اس مولا اور آقا کو بھی ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں، اس حدیث کے نیچے جو تیسری قسم کا آدمی ہے کہ جس کے پاس ایک باندی ہو، وہ اس کو ادب سکھائے، اس نے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، اس کو آزاد کرا کے نکاح کرا دے، اس میں جیسے آقا داخل ہے اسی طرح باپ بھی اس میں داخل ہے۔ جس کو بیٹی ہو اس کو ادب سکھائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور پھر مناسب جگہ اس کا نکاح کرا دے، اس میں باپ بھی داخل ہے۔ اس سے باپ کو ڈبل اجر شریعت عطا فرماتی ہے۔ جس پر اجر دگنا ہو وہ نعمت میں تو کیا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مال جس کو خرچ کیا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا سب سے افضل دینار یعنی مال وہ ہے جو باپ ثواب کی نیت سے اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ کا اولاد پر ضروریات میں خرچ کرنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ جس پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہو وہ نعمت کی تو کیا ہو۔ اگر بچہ یا بچی بیمار ہے اس میں باپ کے پیسے لگے، اللہ تعالیٰ اس باپ کو ان تمام روپیوں کے بقدر جو دوا میں لگے، ہاسپٹل میں لگے، ڈاکٹر کے فیس پر خرچ ہوئے، اس کی مقدار صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ کرو یہ کیسی نعمت ہے کہ دل کا بھی سکون ہے، آخرت کا بھی سکون ہے، دنیا کی بھی زینت ہے، آخرت کی رحمت ہے، یہاں کی پائیداری اور مدد کا سبب ہے، آخرت میں جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ تو نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اولاد امانت بھی ہے آپ کے پاس، امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک آپ کو جو گفٹ ہے امانتاً اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اولاد کے مالک نہیں ہیں، باپ ماں اولاد کی مالکن نہیں ہے، ذمہ دار ہے۔ اس لیے تو مسئلہ ہے نا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، اگر بچے کا حمل پیٹ میں ہو، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جائے بچہ ایب نارمل پیدا ہوگا، ایب نارمل، اس کے ہاتھ دھلے ہوں گے، اس کے پیر لنگڑے ہوں گے، یا وہ دماغی توازن صحیح نہیں رکھ سکے گا، اس طرح رپورٹ آ جائے، لیکن زندہ ہے، باحیات ہے، دھڑکن موجود ہے، تو کیا یہ ماں یا باپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو شریعت کہہ رہی، اچھی طرح سمجھو مسئلے کو، شریعت کہہ رہی یہ نطفہ جو اللہ نے تیری اہلیہ کے رحم میں پہنچایا، اسے خون کا لوتڑا اور اس پر گوشت چڑھا کر اولاد بنائی، وہ تیری عورت کے پاس امانت ہے، تو اور تیری عورت اسے ضائع کرنے کا حق بالکل نہیں رکھتے، چاہے وہ ایب نارمل پیدا ہو۔
نہیں رکھ سکتے. سمجھے اچھی طرح مسئلہ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بچہ کتنا بھی عیب دار پیٹ میں موجود ہو، زندہ ہو، تو آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے، آپ اس کو صفائی نہیں کر سکتے، آپریشن اس کا نہیں کر سکتے. وہ امانت ہے. یہ پین آپ کے پاس میں نے دیا، چاہے یہ پین ٹوٹا پھوٹا چلتا نہ ہو، لیکن پین ہے میرے ہاتھ، میں نے آپ کے پاس دیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے سنبھال کے رکھیں. ایسا نہیں کہ اگر یہ امانت جو میں آپ کو دے رہا خراب ہے تو آپ اس کو پھینک دو. آپ اختیار رکھیں گے اس کا؟ قطعاً نہیں رکھیں گے. اسی طرح اولاد کسی بھی صورت میں اللہ کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس کو ضائع کرنے کے حقدار بالکل نہ ہوں. گناہ کبیرہ ہے. ہاں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جس نطفے کو اور جس بچے کو پیٹ میں ضائع کر دیا گیا بغیر کسی عذر کے، کل قیامت کے دن اللہ اسے جان دیں گے. وہ ماں اور باپ کا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ ان سے پوچھو میری کیا غلطی تھی، انہوں نے مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، میری کیا غلطی تھی؟ میں خود بنا ہوں، میں خود معصور پیدا ہوا ہوں؟ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. پھر میرا کیا قصور تھا؟ دنیا میں بھی مجھے آنے نہیں دیا، پہلے ہی مجھ پر سگنل لگا دیا، بریک لگا دیا. میرے عزیز بہت سے مسائل ہیں اولاد کی امانت کی، تو اچھی طرح آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں. اولاد آپ کے پاس نعمت بھی ہے جس کی تمنا انبیاء نے کی. اولاد آپ کے پاس امانت بھی ہے، اس لیے آپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. اب آپ کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے کہ امانت کی جیسے پوچھ ہے مالک کے پاس، اسی طرح اولاد اللہ کی امانت، اللہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا. اس کو کیا ادب سکھایا، اس کا کیا خیال رکھا، اس کی تربیت کیسی کی، اللہ پوچھے گا. ہاں، اس لیے تو ایک مسئلہ سنو غور سے. یہ باپ کے پاس امانت ہے نا، اولاد، بیٹا بیٹی، اگر یہ کسی کو دے بھی دے، منہ بولا کوئی بیٹا بنا دے اور لے پالک بیٹا بنا دے، متبنہ بیٹا بنا دے، گرچہ اس کی گنجائش شریعت میں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کس کو دیا تھا؟ اصل باپ. اگر یہ کسی کے پاس چلا بھی جائے تو نام اصل باپ کا ہی چڑھے گا اس پر، چونکہ امانت کس کی تھی؟ اصل باپ. آپ ایڈمیشن اسکول میں کرا دو، آپ اس کا نکاح کراؤ، آدھار کارڈ بناؤ، نام کس کا چلے گا؟ اصل باپ کا. ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس آدمی کی نہ فرض نماز قبول کرتے ہیں اور نہ نفل قبول کرتے ہیں جو اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور طرف منسوب کرے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں. ایسا کیوں؟ چونکہ امانت کس کی ہے؟ رکھا کس کے پاس گیا اس کو؟ بھئی آپ باپ ہے تو آپ کو دیا گیا، آپ کو اختیار نہیں کہ اپنے ابوت کو، پدریت کو اس سے ختم کر دو، اپنے باپ ہونے کو ختم کر دو، اس کو آپ کو حق نہیں ہے. یہ ساری امانت کی تفصیل ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ اولاد کی امانت کے باب میں تربیت کا ہے. بچے بچی کی، لڑکے لڑکی کی تربیتوں کا ہے، جو کہ آج دنیا کا سنگین ترین مسئلہ ہے. اولاد کی تربیت، بیٹا بیٹی کا نیک ہو جانا بڑا نازک پوائنٹ ہے یہ، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ میں باپ ہوں، میں ماں ہوں، میرے ذمہ شریعت نے یہ لگایا کہ اس کو مجھے ادب سکھانا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے.
اس کو گناہوں سے بچانا ہے، اسے بری عادتوں سے، برے اخلاق سے بچانا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے اولاد کی تربیت اور تعلیم میں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اولاد کو نماز کا کہا کرو، اولاد کو نماز کا حکم دو۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے روزانہ 3 عمل اولاد کو ضرور کراؤ، چاہے ان کے ایگزام ہو، چاہے ان کا ٹیوشن ہو، چاہے بہت بیسی شیڈول ہو، 3 کام میں کمپرمائز مت کرو، وہ کرنا ہی ہے۔ چاہے تو یو پی ایس سی کے ایگزام دے، چاہے تو آئیس کے ایگزام دے، نہیں تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز ہے، اس میں اولاد کا کمپرمائز مت کرو، لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ تجھے پڑھنا ہی ہے۔ بڑے آسانی سے باپ اور ماں کہتے تھے بیٹا پڑھ لینا، ابھی کیا ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی ایکسٹرا کلاسز سے وہاں چلے جا، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ بڑا عجیب وہ باپ ہے جو اولاد کو نماز کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا باپ ہوگا، اللہ کی نظر میں کتنا گر جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے باپ اور ماں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اس وقت گر جاتے ہیں جب یہ باپ اور ماں اولاد کو بے دینی کا حکم دیتے ہیں، غلط کاموں پر آمادہ کر دیتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کی نگاہ سے۔ دنیا والوں کی نگاہ سے گرنے کا بڑا ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ارے وہ رب کیا کہے گا جو تمہارا پالنہار ہے، میرا پالنہار ہے، اگر میں اس کی نگاہ سے گر گیا اولاد کو تربیت نہ کرا کے۔ دوسری بات جس کا روزانہ اولاد کو حکم دینا ہے قرآن کی تلاوت، اس میں کمپرمائز نہیں، تم کتنے بھی بیسی رہو، آدھا پارا، پاؤ پارا، چند رکوع روزانہ پڑھ، لیکن اس کو ضرور اپنی عادت اور اپنا معمول بنا لے۔ اور تیسرا عمل جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے روزانہ کرانے کے متعلق سے، وہ یہ ہے اسے روزانہ 1 یا 2 سنتیں ضرور سکھاؤ، 1 یا 2 احادیث ضرور تعلیم دو۔ یہ 3 اعمال میں کوئی کمپرمائز نہیں، اللہ کا حق، قرآن کا حق، نبی کا حق، اس کو کرنا ہے۔ اسی طرح تربیت کے باب میں نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اگر نوجوان لڑکا ہے، پڑھنا لکھنے والا ہے، دین کے آنے کے 2 راستے ہیں، ایک تو ہے مسجد کا ماحول، دوسرا ہے علماء کی صحبت۔ آپ بچے کو مسجد کے ماحول کا پابند بناؤ، مسجد کا عادی بناؤ۔ اگر بچے کے ایگزام میں نمبر کم آنے کا خدشہ ہے، اس سے آپ یہ تسلی مت دو کہ میں ٹیچر سے بات کر لوں گا، نہیں، اس سے کہو بیٹا مسجد جا، نماز پڑھ کے آ، اللہ کو منوا کے آ، اللہ تجھے کامیاب کر دے گا۔ مسجد کے ماحول سے اس کو قریب کرو اپنی اولاد کو۔ اس لیے تو مسئلہ سنو اچھی طرح، اولاد کو مسجد میں لانا چاہیے، بچوں کو مسجد میں آنے سے روکنا نہیں چاہیے، چونکہ مسجد ان کے تربیت کی جگہ ہے۔ لیکن بچہ اگر اتنا نا سمجھ ہے جس میں پیشاب پاخانے کا اور نماز اور تلاوت کا شعور نہیں، اس سے معلوم نہیں نماز کیا ہے، اس سے معلوم نہیں پیشاب پاخانہ ناپاکی کیا ہے، پھر اتنے چھوٹے بچوں کا مسجد مت لاؤ۔ سمجھے؟ آج کل واٹس ایپ پر کچھ بھی چلتا، کچھ بھی چلا رہے، جو سن رہے وہ چلا رہے ہیں کہ بچوں کو اتنے 1 سال کا بھی آگا تو مسجد میں لاؤ، 1 سال کا بھی تو کہاں لاؤ، مسجد میں لاؤ۔ کیا کریں گے لا کر 1 سال کا؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ 1-2 سال کے بچے میں پیشاب کہتے کچھ امتیاز ہے؟ 1-2 سال کے بچے میں نماز کا شعور ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو اگر چھوٹا سا بچہ ہے جس میں کوئی امتیاز سی ناپاکی کا پاک، اس کو مت لاؤ، اس کو ماں کے پاس چھوڑو۔ شریعت نے اس کی ماں سے کہا تجھ پر کمانا واجب نہیں، تجھے فارغ البال رکھا، تجھے بالکل فارغ رکھا، تیری ذمہ اولاد کی تربیت لگائی، جب تک وہ دودھ پیتا ہے یا اتنی عمر کا ہے کہ اس میں کوئی شعور پیدا نہ ہو جائے تو اپنے سینے سے لگائے رکھ،
اپنے آنچل کے سائے میں اس کی تربیت کرتے تھے. ماں سے کہا، اور ماں سے بھی یہ کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم دو، اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ. چھوٹے بچے کو، بچی کو اپنے ساتھ. اور عجیب آپ کو بات سناؤں، تعجب ہوگا آپ کو سن کر، اس کو لکھ لینا بات کو. اگر کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے یا بچی کو گھر میں نماز پڑھائے اپنے ساتھ مصلی پر، ماں نماز پڑھے اور سجدے میں جائے، اس کے بازو میں ایک جانب میں بچی یا بچہ بھی سجدے میں جائے، علماء نے لکھا ہے، بیان کیا ہے، اگر ماں کی نماز اس قابل ہے کہ وہ قبول نہ کی جائے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں وہ ماں کی نماز، لیکن اللہ تعالیٰ جب بچی یا بچے کے سجدے کو زمین پر دیکھتے ہیں، جو ماں کے بازو کھڑے ہو کر سجدہ کر رہا، اللہ بچے کے طفیل میں ماں کی نماز کو بھی قبول کر لیتے ہیں. اگر ایسا چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو اپنے بیوی کے پاس، اپنے گھر میں مستورات کے پاس ہے. اور ایسا بچہ جس میں تمیز ہے، امتیاز ہے، شعور ہے، تو پھر مسجد میں لاؤ. جیسے حدیث میں آتا 6 یا 7 سال کا بچہ نماز کا حکم دو، ایسا بچہ 5-6 سال کا تھوڑا سا سمجھدار ہے تو پھر لا سکتے ہیں. اور بچوں کی صف باہر الگ لگے گی بالغ مردوں کے بعد. اور بھی مسائل ہیں. اور اگر بچہ اور بڑا ہو جائے تو آپ اسے دوسرا جو شعبہ ہے دین کے لینے کا، علماء کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھو، اسے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی آپ تعلیم دو کہ دوست ایسے کو بنا جو آقا نے فرمایا 3 صفات جس میں ہو اس کو دوست بناؤ. پہلا، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، دوسرا اس کے باتوں سے علم میں اضافہ ہو، اور تیسرا اس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. ایسے کو دوست بنانے کا کہو. ہاں، اپنی اولاد کے دوست اور فرینڈ سرکل جو ہے اس کا جائزہ بھی لو. بچی ہے اس کی سہیلن کون ہے اس کا بھی جائزہ لو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اگر ایرے خیرے نتو خیرے کو دوست بنا دیا بالکل چھڑوا دو، بھائی نہیں میں اس پر راضی نہیں کہ تو اس کو دوست بنائے. تربیت ہے نا آپ کی ذمہ داری. اگر وہ ایسے کے ساتھ رہا جو نشہ کرتا ہے تو یہ بچہ بھی نشہ کرنے والا بنے گا. پکچر میں جانے والے کے ساتھ رہا تو پکچر میں جائے گا، داڑھی کاٹنے والے کے ساتھ رہا تو داڑھی کاٹے گا، بڈے منانے والے کے ساتھ رہا تو بڈے منائے گا. یہ سارا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جاؤ ادھر جا کر دیکھو، نئے مارکیٹ کے پیچھے اور دیگر ایسے مقامات پر جہاں پر یہ اڈے شروع ہیں. بڈے کے اڈے ہیں، نشے کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، بیئر کے اڈے ہیں. اور نشہ تو اتنا عام ہو گیا، 10 سے 12 سال کا بچہ سگریٹ پی رہا اور اعلیٰ قسم کی 150 روپے کی سگریٹ پی رہا ہے. ہاں کچھ نام ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے کارگزاری آئی کہ بچے 100 روپے سے اوپر کی سگریٹ پی رہے ہیں، 10 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا. یہ کیسی عادت لگی؟ یہ عادت اس میں کیوں آئی؟ اس وجہ سے ہے کہ سگریٹ پینے والے کے ساتھ رہتا تھا. اگر بچی ہے اس نے کہیں افیئر کر لیا، عشق مجاسی میں مبتلا ہو گئی، غلطی کس کی ہے؟ ایسی بچیوں کی صحبت میں رہ رہی تھی. ایسی سہیلن کا انتخاب کر لیا تھا جس نے اس کو اس کام پر آمادہ کر دیا. اس لیے میرا عزیز سے بزرگوں دوستوں، ہمارے بڑوں کی طرف سے اس پر بڑی تاکید کی جا رہی. نوجوان بچے بچیوں کے تعلق سے بچیوں کا خصوصاً خیال رکھے. 12 15 17 سال کی عمر ان کے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. آپ بچیوں کو تعلیم دیں، گھروں میں سکھائیں. عجیب بات آپ کو سناؤں، علماء نے لکھا ہے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اگر بچیاں گھروں میں خالی ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا، باپ اور ماں بچی سے کہتے دیکھ تو خالی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حضرت عمر کا قول ہے، دونوں میں سے کوئی بات ہے، حضرت عمر کا قول پکڑ لو. حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو سورہ نور سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ سورہ نور. تو ماں باپ بچی سے کہتے تو خالی ہے، ان چھٹیوں میں سورہ نور یاد کر لے، سورہ کہف یاد کر لے. اور بعض اکابر کا معمول چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے
وہ کہتے تھے اپنی بچیوں سے بیٹا چھٹیوں میں سورہ نور یاد کر یا پھر ترجمہ یاد کر یا پھر اس کو اپنے پاس لکھ کر اپنے بیگ میں رکھ تاکہ تجھے قرآن کی تعلیم تیرے ساتھ لگی رہے. اس طرح کیا کرتے تھے. اس لیے جو نوجوان بچیاں ہیں اولا روزانہ آپ کی ذمہ داری گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کرواؤ روزانہ, اور اس میں نوجوان بچی کو ضرور بٹھاؤ, نوجوان بچی سے تعلیم کراؤ. بچی تعلیم کر سکتی ہے, نوجوان مذاکرہ نہیں کر سکتی ہے چاہے اشرا لگا ہوا ہو, اسے آپ حلقے میں بٹھاؤ روزانہ تعلیم کے اندر, قرآن کے اندر, مذاکرے کے حلقے کے اندر بٹھاؤ. اور ہفتے میں ایک بار جو تعلیم ہوتی ہے مسجد کے اطراف میں اجتماعی تعلیم, آپ بچی کو ساتھ لے کر ضرور وہاں پہنچے, اپنی بیوی کے ساتھ, ماں کے ساتھ. سمجھے؟ ابھی تو ایک بات آئی بڑوں کی طرف سے کہ اگر بچیوں کا درمیانی ایام میں اجتماعی تعلیم میں پہنچنا نہیں ہوتا تو آپ تعلیم اتوار کے دن کرو. اجتماعی تعلیم کب کرو؟ اتوار کو کرو, لیکن بچیوں کو ضرور پہنچاؤ چونکہ ماحول بڑا عجیب ہے. بلکہ یہ بات آئی جہاں پر نوجوان بچیوں کا ہاسٹل ہے, طالبات ہیں, وہاں پر کسی اہتمام والی خاتون کو جو پرانی ہے وہاں بھیجو, لے جاؤ اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو, اور ان سے مذاکرہ کرواؤ, ان کو دین اور شریعت کی طرف متوجہ کراؤ. چونکہ ان کے سامنے حالات بڑے سخت ہے, المناک ہے اور سنگلاخ علاقے ہیں. سمجھے؟ اس لیے بچیوں کا ایک کام ہی ہے نماز, تعلیم اور ہفتے واری تعلیم. نوجوان لڑکا ہے, آپ چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں روانہ کرو, جتنے بھی دن کے لیے ہو, کوئی پابندی نہیں. جو ایام چھٹی کے ہیں, تعطیل کے, آپ اللہ کے راستے میں روانہ کرو. اور اگر نہیں تو مسجد کے ماحول سے متعلق کرو, بچے کو لازم کر لو. جیسے ٹیوشن میں گھنٹہ رہتا نا, ایسا آدھا گھنٹہ مسجد میں تجھے رہنا ہے, تجھے امام صاحب کے ساتھ, تجھے فلاں ذمہ دار کے ساتھ, تجھے فلاں عالم صاحب کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ کرو بزرگوں, ورنہ حالات یہ ہیں ماں باپ کے فون آ رہے ہیں, ماں باپ کی کارگزاری سنا رہے ہیں, بیٹا سنتا ہی نہیں, بیٹی مانتی نہیں. بیٹا سنتا نہیں, بیٹی مانتی نہیں, اپنی چلاتے, گاڑی موبائل حوالے کر دیے, تعلیم تربیت سے آشنا نہیں کرائے. وہ حالوں کا جو آج ہو گیا, عجیب و غریب کارگزاریاں ہیں بچیوں کی, بچوں کی. آپ کو سناؤں گا, آپ کہیں گے مفتی صاحب ایسا بھی شہر میں ہو رہا ہے, عجیب کارگزاریاں ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا, اس ہفتے بھی بار بار کہہ رہا, اپنے بچے بچیوں کی طرف توجہ دو. کھانا ایک دن کم بناؤ, ایک پروگرام میں مت جاؤ, ایک سفر میں مت جاؤ, کپڑے پرانے پہنو, خوشی میں شریک نہ ہو, لیکن اولاد کی تربیت میں کبھی کمپرمائز مت کرو, اس کو ترک مت کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی, اگر کوئی گناہ کیا تو ماں باپ کی ذمہ اس کا گناہ ہوگا. اس لیے یہ 3 کام آپ کو کرنا ہے. اولاً تو اپنی بھی, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرِ عَلَيْهَا, خود بھی اہتمام کیا کرو. باپ بے نمازی ہے نا, اولاد نمازی نہیں بن سکتی. ماں بے پردہ ہے, اولاد پردہ نہیں کر سکتی ہے. وہ قربان جاؤ, خدیجہ جیسی ماں ہو تو فاطمہ جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. ابو بکر جیسا باپ ہو تو عائشہ جیسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے. علی جیسا باپ ہو تو حضرت حسن حسین جیسے دلارے آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد پیدا ہوتی ہے. ہاں, اور ایک آخری بات کہہ دوں, وقت ہو گیا. آپ اولاد کو جس بھی فیلڈ میں ڈالو, آپ پہلے مشورہ کر لو شریعت میں وہ فیلڈ میں جانا صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی بھی باپ بیٹے کو کسی بھی فیلڈ سے جوائن کر لے رہا, جاؤ سیلری اچھی ہے نا, کمانے کے لیے پیدا کیا, بس زیادہ کمائے زیادہ پیکیج آئے وہاں اس کو شریک کر دے. نہیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں بھیجو اولاد کو, آپ مشورہ کر لو جس پر آپ کو اعتماد ہے, شریعت کی روح سے اس کی جاب کرنا حلال ہے کہ حرام. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.